نہیں جی خوشی نہیں جی، جو بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں پکایا جائے. چلو بیٹا بھی نہیں جی، بیٹا بیٹی اولاد کے پیدا ہونے کی خوشی میں. شادی کا کھانا ولیمہ، پیدائش کا کھانا عقیقہ. میں نے کہا تو عقیقہ کہے ہم میلاد کہتے ہیں. کان ادھروں پھڑ یا ادھروں پھڑ، آنا ایتھے ہی پہنا ہے. حضور کا میلاد تو کھانا پڑے گا. عقیقہ ہے جی، عقیقہ ہے. تو میں نے کہا عقیقہ تو حضور کے دادا جان نے، کہنے لگے جی میں نے کہا حضور کے دادا جان نے کر دیا تھا تیسرے دن. چنگے پلے فروکی صاحب تسی ہو، تنوں اینا بھی نہیں پتہ لگدا وہ اعلان نبوت سے پہلے کا عقیقہ تھا، حضور نے دہرایا ہے. میں نے کہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح بھی اعلان نبوت سے پہلے تھا، وہ تو نہیں دہرایا. نعرہ تکبیر، نعرہ بغیر سپیکر والے بھی بولے ہو جی، وہ تو نہیں دہرایا، وہ تو نہیں دہرایا. کہنے لگے فروکی صاحب پھر یہ عقیقہ ہی تھا. میں نے کہا عقیقہ بھی میلاد کو ہی کہتے ہیں. اگر تو نہ مانے مصطفیٰ کا میلاد حضور کے گھر سے سنے. بالکل 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 آخری گفتگو. حضور آپ اپنا میلاد بتائیں. اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. آنکھ کھولے ہو جی، اللہ نے میرے نبی کے، تیرے نبی کے نور. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا، جا کے میں نے عرض کی آقا آپ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سرکار نے فرمایا اللہ نے، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. میری زندگی کی کچھ سانسیں لے لیں سر، ذرا نگاہ اٹھائیے گا. آپ کو نہیں خبر میں میلاد کہاں سے، میلاد ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں. اب میں کیا بتاؤں. حضور آپ فرمایا اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. ہم نے یہ روایت پڑھی نا، لوگ کہنے لگے یہ روایت کمزور ہے، اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں، کیونکہ حدیث کو مولوی نے متنازع بنایا، یہ عوام نے نہیں. میں نے کہا اگر روایت کمزور ہے تو میں قرآن کی آیت پڑھ دوں. نہیں سننا چاہتے جی؟ ہاں جی اچھا جی، یہ مجھ سے سن لیں. سورہ مریم گنتی کے 5 سے 7 منٹ کے اندر. اے ذرا نال بیٹھے بندے نو ایم ذرا ایم ویکھو جی، ذرا آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے. قرآن فہمی کی عادت شروع ہو جائے گی. قوم کو عادت نہیں ہے نا قرآن سننے کی نا. قوم سمجھتی ہے صرف رمضان شریف پہ سنیا جاتا ہے. اگے پیچھے بھی سن لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا. یہ سورہ مریم ہے، آیت نمبر ہے جی اس کی 93. اللہ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اس زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس کا عابد ہے. اللہ اس کا معبود ہے. ہر شے عبادت کرتی ہے، ہر شے عابد ہے. آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عابد ہے. اور سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 81 کے آخر میں کہا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. ان عبادت گزاروں میں سب سے پہلا میں مصطفیٰ ہوں. میں مصطفیٰ ہوں. بالکل جی. سیکنڈ لاسٹ آیت یہ سورہ آل عمران ہے اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی 83 نمبر آیت میں کہا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس کا مسلمان ہے. چاند مسلمان، سورج مسلمان، آسمان مسلمان، زمین مسلمان. آپ سے لے کر آخر تک مجھے صبح بندہ کوئی ایک بتا دے انہوں نے کلمہ کب پڑھا ہے. قرآن کہتا ہے آسمان مسلمان ہے تو آسمان کا کلمہ ثابت کر. زمین مسلمان ہے تو زمین کا کلمہ ثابت کر. نہ نہیں کر سکتا تو. کیوں؟ تجھے کسی نے بتایا نہیں. کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کلموں کی حاجت نہیں ہوتی، وہ کلمہ پڑھ کے آتے ہیں. وہ مسلمان جن کو مصطفیٰ نے آ کے کیا ہے وہ اور ہیں، اور جن کی گودوں میں مصطفیٰ کا میلاد ہوا ہے وہ مسلمان اور ہیں. قبلہ شاہ صاحب نے یہ جو ٹیبل منگوایا ہے یہ جس کے بھی گھر سے منگوایا ہے، آپ کو انتظامیہ پہ اتنا یقین تو ہے نا کہ یہ ٹیبل پلید نہیں. یہ ٹیبل پلید نہیں. مجھے دیکھنا پہلے ٹیبل پاک ہے، پھر چادر پاک ہے، پھر قرآن پاک ہے. کیوں؟
سب کو پتا تھا پلید جگہ پہ اللہ کا کلام نہیں آتا. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ پلید جگہ پہ اللہ کا کلام نہیں آتا، اور لوگوں پلید گود میں امت کا امام کیسے آ جائے گا؟ نا تو آسمان کا کلمہ ثابت کر کے، تو قرآن کہتا ہے یہ مسلمان ہے. تو زمین کا ثابت کر کلمہ، ہم تجھے ابو طالب کا کلمہ ثابت کر دیں گے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ میرے دل آ ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. ذرا شیب ابی طالب چلو، پھر مجھ کو سمجھاؤ بلا کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ نہیں، معاملہ اور ہے کہ زمانے کے ولی مولا، تیری قسمت علی مولا، جو والد ہی نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں. کیونکہ جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مگر مولا نہیں ملا. اور کافر وہ کہہ رہے ہیں حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. اللہ کے بندو، حضور کے خاندان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے. قرآن ان کے گھر کا ہے. لوگ کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت ایک جیسے. اللہ کی قسم یہ فتنہ ہم نے شروع نہیں کیا، اب چونکہ مولوی شروع کر بیٹھا ہے ہم سے سوال ہوتا ہے. ہم تجھے ایک فرق بتاتے ہیں، جن کے جو دین میں آئے ہیں وہ صحابہ ہیں، اور پیارے بھائی جو دین میں آئے ہیں وہ صحابہ ہیں، اور جن کے گھر سے دین نکلا ہے وہ اہل بیت ہیں. جو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچے وہ صحابہ ہیں، اور جو نماز میں بھی پشت تک آ جائیں وہ اہل بیت ہیں. اگر ابھی بھی سمجھ نہ آئے، خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، شریعت ایک ہے. اور لوگوں صبح جب فجر کی نماز پڑھنا، مگر پڑھے کیوں پڑھے؟ ہم تو پکے مومن ہیں. ہم تو صرف سال کے بعد ایک میلاد منائیں گے. پورا سال مسجد کے قریب نہ گئے تو کوئی بات نہیں، ہم سے بڑا تو عاشق ہی کوئی نہیں. ہاں، آج بلایا ہے مجھے قبلہ شاہ صاحب نے، سید محمود الحسن شاہ صاحب سے آپ نے مجھے بلایا ہے. مجھے کوئی 1.5 ماہ پہلے کا حکم دیا ہے، ورنہ سال پہلے کی ڈیٹ لکھوائی ہوتی، بتایا ہوتا ہے یہ ڈیٹ نہیں بھولنی. مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میں آپ کے بلانے پہ نہ آتا، قبلہ شاہ صاحب مجھ پہ راضی ہوتے؟ سارے بولو تو صحیح، شرماہٹ کس بات کی ہے؟ نہیں، قبلہ شاہ صاحب ایک بار بلائے میں نہ آؤں یہ ناراض ہو جاتے. وہ دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، ہم نہیں جاتے، وہ راضی کیسے ہو؟ یہ جو ٹوٹا پھوٹا، یہ ٹوٹا عاشق ہے نا، ٹوٹا عاشق آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے؟ جو گلیوں چوکوں میں کھڑے ہو کر ایسے ہوتا نا ٹوٹیا عاشقہ، میں ان سے بات کرتا ہوں. سال کے بعد 4 جھنڈیاں لگا کر سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اتنی سی بات پہ حضور تیرے گھر میں آ جائیں گے، شرم نہیں آتی؟ وہ دن میں پورا سال 365 دن وہ کہتا رہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. تو گیا نہیں، سال کے بعد مصطفیٰ تیرے گھر میں کیسے آ جائے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ منہاج القرآن کہتی ہے کل اولیاء کا یہ فیضان ہے کہ پہلے تو کبھی آذان سے پہلے وضو کر، تیاری کر. واحد اس کا گھر ہے. دنیا کے ہر گھر میں بن بلائے چلے جاؤ تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اس کے گھر میں بن بلائے آ جاؤ تو وہ راضی ہو جاتا ہے. پہلے دن میں تو 5 بار جا اس کے گھر میں، پھر جب تیرا جی چاہے جو میں گھر دا بیڑا سجایا ہی نہ، کدے اندر دا بیڑا سجا کے پھر کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. پھر مصطفیٰ کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو غلاموں کو اپنے گھر پہ بلا لے، چاہے تو غلاموں کے گھر خود جلوہ گری کر دے. یہ مصطفیٰ کی اپنی مرضی ہے، مگر خدا کا واسطہ ہے. اس طرح کی نا صرف شوبدہ بازی والے عشق نہیں چاہیے. آج وعدہ کرو، یہ ابھی کا میلاد سنا ہوا لوگوں کو صرف لاجواب کرنے کے لیے میلاد نہ سنا کرو، اس لیے سنا کرو کہ میلاد والا اس کا پیار نصیب ہو گیا، نسلیں حسینی بن جائیں. مگر طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اللہ کے گھر کو آباد کر. صبح فجر کی نماز میں آپ کی تعداد بتائے گی یہاں یہ عشق والے کتنے ہیں اور اصلاً عشق والے کون سے ہیں. دیکھو جی ایک جملہ ہے، مولا حسین نے سر کٹایا ہے نا، نہیں سنے گی آپ نے؟ مگر کٹایا بعد میں ہے، جھکایا پہلے ہے. اس ترتیب کو کس کو بتاؤں یار میں؟ مولا حسین نے سر جھکایا پہلے ہے، کٹایا بعد میں ہے. مولا حسین نے ترتیب بتائی ہے، جو سر اس کی بارگاہ میں جھکے وہی کٹتا ہے اور وہ قبول اس کا کرتا ہے. پہلے دن میں 5 بار سر جھکا
اور باقی بھی 5 ہی پڑھ دے نہیں، صرف ملا کے پڑھ دے نہیں، اے رولا پنجاں دا یہی، اور پڑھتے 5 ہی ہیں، سنی بھی 5 اور وہ بھی 5۔ وقت کا فرق ہے، اس میں ملا کے پڑھنے کا ہے۔ وہ یہاں پڑھ لیتے ہیں، تم مکہ مدینہ جا کر ملا کے پڑھ لیتے ہو آج کے دوران۔ بس وہ ملا کے پڑھنے میں مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، حضور نے بغیر وجہ کے بھی ملا کے پڑھی ہے تاکہ امت پہ آسانی رہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، ان چکروں سے نکلا، فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ، سیدوں کا دامن تھام کے بھی اگر اسی طرح رہنا ہے، خدا کے بندے کبھی ایک بار بھی نہیں خیال آیا جب مصطفیٰ قبر میں آئیں گے تجھ سے یہ سوال ہوگا تیرا فرقہ کیا ہے؟ نا تب تجھ سے سوال ایک ہوگا، او بتائے من کنتا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو محمد ہے نا اس کے بارے میں بتا تیرا عقیدہ کیا تھا دنیا میں؟ اپنا عقیدہ درست کرو۔ قبر کی پہلی رات وہاں عقیدے کا سوال ہوگا۔ قرآن کہتا ہے آسمان بھی مسلمان ہے، یہاں بھی مسلمان ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 163 میں کہا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، حضور نے فرمایا میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ حضور سب سے پہلے عابد ہیں، حضور سب سے پہلے مسلمان ہیں، حضور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ جن کے گھر میں حضور پیدا ہوئے ہیں ان کے ایمان پہ کبھی شک نہ کر۔ حضور کے صحابہ کے متعلق کبھی زندگی میں ایک بار بھی میل نہ لا۔ حضور کا صحابہ کے متعلق دل کو صاف رکھ، کیونکہ جن کے متعلق حضور جن کو قبول کر لیا ہے جو صحابہ ہیں، میں کراں کدے نال گل کراں، ہمارے شہر چشتیاں میں نا لکی رانی سرکس آئی ہوئی تھی۔ ایک میرے دوست نے کہا فروکی صاحب کچھ پاس شاس چاہیے دینے، میں کہا جی دے چلو، میں تو نہیں جانا، چلو کچھ بیلی ہے نا چلے جان گے۔ انہوں نے مجھے پاس دیے 20، میں نے جا کے ان کو دکھایا، میں کہا جی آپ بندے سارے، وہ 20 دے نال 10 اور بھی ٹر گئے۔ انہوں نے پوچھا تسی کتھے؟ وہ ایویں اشارہ ایویں پاس ہل، او پاس نال جی میں 2 4 10 ایویں نہیں لنگ گئے، تسی صحابہ دا نام لے کے 5 7 ایویں لگانا چاہتے ہو، اسی لنگن نہیں دینا نا۔ حضور کا صحابی وہ ہے جس دن مصطفیٰ کا غلام بنا تھا، جس دن اس کا آخر ہوا وہ تب بھی مصطفیٰ کا غلام تھا۔ وہ پہلے دن بھی حسین کو یہاں بٹھانے والا تھا۔ کوئی سمجھے بات کو؟ جو حسین کو یہاں بٹھائے وہ صحابی ہے، اور جو حسین کے ساتھ لڑتا پھرے وہ تیرا ہوگا جی ہم نہیں مانتے اس کے ساتھ۔ بس آخری بات ہے، حضور کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا گیا آقا آپ بتائیں اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا کی اور اللہ نے آپ کو بنایا کب؟ تھوڑی سی آواز اور کھولیے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، بس جی اسی پہ جملہ سن لیں، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک آپ بھی راضی رہیے گا، دعائیں دیتے رہیے گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب آدم کے لیے پانی اور مٹی لایا جا رہا تھا تب میں نبی بن کے دیکھ رہا تھا، نبی بن کے دیکھ رہا تھا۔ او توبہ ٹیک سنگ والو، میں بنا پہلے ہوں خطیب بعد میں ہوں۔ آپ جی میں خطیب ہونا میری صفت ہے، احمد حسن فاروقی میری ذات ہے، مصطفیٰ کی ذات پہلے سے ہے، حضور کی صفت ہے نبوت، یہ مرتبہ ہے، یہ بعد میں ملا ہے۔ حضور کہتے جب آدم کے لیے پانی اور مٹی لایا جا رہا تھا نا میں تب نبی بن چکا تھا اور آدم کو بنتا دیکھ رہا تھا۔ جو آدم جیسا نہیں وہ پاکستان کے مولویوں جیسا کیسے ہو گیا؟ بس حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آقا پھر کیسے؟ کہا جب یہ جانو جہاں نہیں، زمین و زمان نہیں، مکین و مکان نہیں، چنین و چنا نہیں، بنے دو جہاں نہیں۔ نگاہیں اٹھائیے گا جی، نگاہیں اٹھا کر ذرا محبت کے ساتھ جملوں کا استقبال کر لیں۔ میں ہوا کے جھونکوں کی طرح میں آپ کے سروں سے نہیں دلوں پہ سلام کرتا ہوا گزر جاؤں گا کہ جب یہ جانو جہاں نہیں، زمین و زمان نہیں، مکین و مکان نہیں، چنین و چنا نہیں، بنے دو جہاں نہیں، دشت و بیابان نہیں، ملائک و شیطان نہیں، جب حور و غلمان نہیں، جب رسالت کل نہ تھی، جب امامت کل نہ تھی، جب ولایت کل نہ تھی، جب خلیل و نجی نہ تھے، مسیح و صفی نہ تھے، رسول و نبی نہ تھے،
نبی علی نہ تھے، جب رات کا سناٹا نہ تھا، جب ہوا کا فراٹا نہ تھا، جب دن کا اجالا نہ تھا، جب چاندنی کا یالا نہ تھا، جب خشک و تر کا وجود نہ تھا، جب بحر و بر کا وجود نہ تھا، جب جن و بشر کا وجود نہ تھا، جب بحر و بر کا وجود نہ تھا، جب ادھر کا وجود نہ تھا، جب ادھر کا وجود نہ تھا، جب کدھر کا وجود نہ تھا، جب کا وجود نہ تھا، جب شب کا وجود نہ تھا، جب تب کا وجود نہ تھا، جب کا وجود نہ تھا، جب تب کا وجود نہ تھا، جب الہام و مستی نہ تھی، جب کیف و مستی نہ تھی، توبہ ٹیکسن والو جب بلندی و پستی نہ تھی، اس وقت بھی بنانے والے یا خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے، دعا کر چلے۔ العظمت للہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلوں کی کیفیتوں کو بدل دے میرے مالک، میرے مالک ہمیں حضور کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مالک جتنے بیمار ہیں حضور کی امت کے، سیدنا امام زین العابدین کے واسطے اور وسیلے سے تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، میرے مالک سب کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ میرے مالک جتنے بھی کوئی بے قصور قید ہیں، سیدہ سکینہ کے صدقے میں رہائی عطا فرما دے۔ میرے مالک جتنے بے اولاد ہیں، سیدنا امام علی اصغر کے صدقے میں سب کی گودوں کو ہرا کر دے۔ جو بیٹے چاہتے ہیں انہیں بیٹے عطا کر، جو بیٹیاں چاہتے ہیں انہیں بیٹیاں عطا کر۔ اولاد کے ساتھ ماں باپ کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اولاد کو ماں باپ کی زندگی میں انہیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں آپس میں محبت عطا فرما، حضور کے صحابہ کی محبت عطا فرما، حضور کی اہل بیت اطہار کی مودت عطا فرما۔ ہمیں جس نسبت کے ساتھ اس آستانے کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں ان کی نسبت میں پختگی عطا فرما، محبت میں وارفتگی عطا فرما۔ ہمارے اس آستانے کے قائد، ہمارے سرخیل محترم قبلہ سید محمود الحسن شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ کی عالیہ کی صحت کاملہ میں مالک وسعتیں عطا فرما، آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرما، اس آستانے کی ایک ایک بچے کی ایک ایک فرد کی خیر فرما، یہ آستانہ اسی طرح سلامت رہے، حضور کے عشق کی یہ شمع ہمیشہ روشن ہوتی رہے، یہاں حضور کے غلام آ کر اپنا عقیدہ سنوار کر جاتے رہے۔ میرے مالک ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو مکمل صحت اور تندرستی کے ساتھ عمری خضری عطا فرما، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔